بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب آج پھر اپنے اس پروگرام میں حاضر ہیں، اور دیکھیں یہ پروگرام ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے۔ تو بہرحال یہ وقت ہی زندگی ہے اور زندگی ہی وقت ہے۔ اللہ کرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری یہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے، اور جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنا فضل اور رحم فرمائے۔ تو آج بھی ہم سب اپنی روایت اور عادت کے مطابق اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ، اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت اور فضل اور رحمت کی بے شمار دعاؤں کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق سورہ المومنون ہے، اور جہاں سے سورہ المومنون شروع ہوتی ہے وہیں سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ سورت میں نے اس کو پڑھا ہے، ظاہر ہے اس درس کو دینے کے لیے خواہ دیتے وقت باتیں بھول جائیں یا یاد رہیں، لیکن ظاہر ہے تیاری کے لیے جتنا حصہ ہم یہاں پڑھتے ہیں ان کو پہلے پڑھنا پڑتا ہے اس حصے کو۔ تو اس سورہ کو میں نے پڑھا ہے، یہ بہت ہی جامع سورت ہے اور بہت ہی بنیادی نکات دین کے یہ سمجھاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ کو مشورہ دوں گا کہ اس سورہ المومنون کو بڑی توجہ اور بڑی سنجیدگی سے اور بڑے دھیان سے اور بڑے تدبر سے اس کو پڑھیں۔ کسی بھی تفسیر سے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال اگر آپ اسے تفہیم القرآن سے پڑھیں اور ابن کثیر سے پڑھیں، معارف القرآن سے پڑھیں، تو اس کو بڑی توجہ سے پڑھیں۔ یہ بڑی بندے کے اندر اسلام کے حق ہونے کا ایک بڑا مطلب ایمان اور یقین پیدا کرتی ہے اور بندے کو عمل پر ابھارتی ہے۔ اس سورہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ان پر وہ کیفیت طاری ہو گئی ہے جو نزول وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی۔ ظاہر صحابہ جانتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہوتا تھا تو ان کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ تو اس کیفیت کو صحابہ چونکہ دیکھتے تھے تو اس لیے انہیں پھر یہ تجربہ ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ خاص کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ تو تھوڑی دیر وہ کیفیت طاری رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہی وہ قرآن کا نزول جتنا بھی ہونا تھا مکمل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عمر، اس وقت مجھ پر قرآن کی وہ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، آپ توجہ سے سن رہے ہوں گے، وہ 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ان کا مصداق بنا لے اور ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ آپ ذرا مطلب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے حصے بھی مکمل ہدایت ہیں،
اور اگر کوئی بندہ اس کے کسی ایک حصے پر مطلب چھوٹے سے حصے پر پوری طرح عمل کر لے تو اسے مکمل ہدایت مل سکتی ہے۔ تو جنت تو ظاہر ہے ایمان کا، عمل صالح کا، جد و جہد کا، جہاد کا جو ہدف ہے، جو حاصل ہے، وہ تو جنت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ سورہ المومنون کی جو پہلی 10 آیتیں ہیں ان پر پورا اتر جائے تو جنت اس کے لیے ہے، بلکہ جنت الفردوس ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، شوق سے اس درس میں شریک ہوتے ہیں، میں تو روزانہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا، ہمیں بڑے شوق سے اس میں شریک ہونا چاہیے، دوسروں کو بھی ضرور دعوت دینی چاہیے، اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑھانا چاہیے۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہیں تو پھر آپ آج ان آیتوں کو پڑھیں اور میں اور آپ ارادہ کریں کہ ہم نے بار بار ان آیتوں کو پڑھتے رہنا ہے زندگی میں، اور جو انہوں نے معیار دیا ہے ان آیات نے اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنی اور اس کا مصداق بننے کی کوشش کرنی، کیونکہ ایمان کا ہدف ہی جنت ہے، اور ظاہر ہے ہمارا ہدف اور نصب العین بھی جنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو کوئی ان آیات پر پورا اترے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو بڑی توجہ سے ان آیات کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یقیناً فلاح پائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو اللہ تعالیٰ یقین کا لفظ نہ بھی استعمال کرے تو بھی اس کی بات یقیناً ہے، تو یہاں تو اللہ نے فرمایا ہے یقیناً کامیاب ہو گئے ہیں، بامراد ہو گئے ہیں، فلاح پا گئے ہیں، انہوں نے حقیقی منزل کو پا لیا ہے ایمان لانے والوں نے۔ اب ایک تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کی کہ مکہ کے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، ان کی دعوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان میں زیادہ تر مکے کے جو امراء تھے، امیر لوگ تھے، سردار لوگ تھے، وہ انکار کر رہے تھے، اور چونکہ ان کے پاس اس وقت دولت کی ریل پیل تھی، مستقبل تو خیر ان کا بڑا تاریک ہو گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اس وقت ان کے پاس دولت، اولاد کی ریل پیل تھی، تو وہ کہتے تھے کہ کمال ہے، کامیاب تو ہم لوگ ہیں اور فلاح یافتہ تو ہم ہیں، یہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہیں ان کے پاس کیا ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟
ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کی ذمہ داری آئی تو ساری تجارت بھی گئی، سارا وہ مطلب سلسلہ بھی گیا، تو وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کیا ہے، تو یہاں اللہ نے کہا کہ تمہاری نظر تھوڑا دھوکہ کھا رہی ہے اور تمہارے اندر بصیرت نہیں ہے، تو تم بات کو سمجھ نہیں رہے، پہچان نہیں رہے۔ فلاح پائی ہے اہل ایمان نے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی ہے اور اس ایمان کے جو تقاضے پورے کرتے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے ایمان کے اندر رسوخ پیدا کریں گے اور اس کی بنیاد پر زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، پھر ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فلاح پائی اہل ایمان نے جن کے اندر یہ صفات ہیں، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی یہاں یہی بات نہیں کی کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اس نماز کو شوق سے ادا کرتے ہیں، اس کی شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کو وقت پر ادا کرتے ہیں، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کی فکر میں رہتے ہیں، اور جب وہ نماز میں ہوتے ہیں تو ان کے دل پر بھی خشوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے، اور توجہ ان کی اللہ کے ذکر اور اس نماز کی طرف ہوتی ہے، اور ان کے جسم پر بھی اس خشوع کے اثرات ہوتے ہیں۔ یعنی جو بندہ جس کے دل میں خشوع ہوتا ہے وہ اپنی داڑھی سے، اپنے کپڑوں سے کھیلتا نہیں ہے، اور اپنے مطلب ہاتھوں کو بار بار ہلاتا نہیں ہے، تو اس کے جسم پر بھی خشوع ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ صرف نماز ادا ہی نہیں کرتے، بلکہ نماز کو بہت شوق سے، بہت ادب سے، بہت خشوع سے، اور اس کے آداب و شرائط کے ساتھ، وقت پر، جماعت کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اس کی بہت تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مطلب جو بات ایک مطلب ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ کافی ہے کہ نماز کو مارو مار پڑھنا اور اس کو ایک بوجھ سمجھ کر اپنے اوپر سے اتارنا یہ نماز نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ایک شوق ہے، جس طرح شاید اس طرح کی بھی حدیث ہے کہ قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور جو ایک نماز پڑھتا ہے تو اسے دوسری نماز کی فکر ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگ جو ہیں وہ بہت سارے لوگ نماز کو ایک بالکل اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اور جب وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی۔ خاص طور پر یہ ہمارے بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ اور والدین کے کہنے سے بس ایک فرض وہ پورا کرتے ہیں۔ تو یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ مطلب زندگی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، یا زندگی کو ان مشاغل میں ضائع نہیں کرتے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب وقت ضائع بھی نہیں کرتے اور وقت کو ان کاموں میں بھی نہیں لگاتے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فضول ہے۔ اس لیے کہ ایک بندہ مومن یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ اس مقصد میں محنت کرتا ہے۔ یہ وقت تو بہت قیمتی چیز ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ اگر بندہ اپنے وقت کو ٹھیک استعمال نہ کر رہا ہو، اپنے ایمان کے مطابق اور مقصد کے مطابق نہ استعمال کر رہا ہو،
ضائع کر رہا ہو یا ایسے مشاغل میں استعمال کر رہا ہو جن کا اس مقصد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو اس مقصد میں کوئی فائدہ نہیں دیتے، تو پھر تو اللہ نے فرمایا کہ اس بندے کا وہ وقت جو تو ہے اس بات پر گواہ ہے کہ وہ خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ والعصر، یعنی ہر کسی کا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر کسی کا گزرنے والا جو وقت ہے، زمانہ ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ اگر وہ زندگی میں اپنا مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اللہ کی بندگی نہیں کر رہا، بڑھ چڑھ کر نیک اعمال نہیں کر رہا، اللہ کے عذاب سے بچنے کی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہا، اللہ کے انعام کو حاصل کرنے کے اعمال سر انجام نہیں دے رہا، اور اس کا وقت گزر رہا ہے، تو وہ تو خسارے میں ہے۔ تو بندہ مومن کا کیا کام ہے کہ وہ لغویات میں پڑا رہے، فضول کام، لایعنی کام، ایسی باتیں ہیں، ایسے کام جن کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن کا کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہونا ہو، اور ایسے کام جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہوتا ہو، وہ سب لغویات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بولے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ لغویات میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں، لغویات سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، بلکہ جہاں کہیں وہ لغو کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہاں سے تو وہ مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب ان کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہو جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا لغو کام ہو رہے ہوں، وہاں سے وہ مہذب طریقے پر گزر جاتے ہیں، اور بندہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کام لغو ہے، یہ باتیں لغو ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، یعنی پہلی صفت نماز ہے، اور نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں وہ لفظ جو عام طور پر قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، ایتاء زکوٰۃ یا یؤتون الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہاں ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ویسے بھی یہاں جو لفظ زکوٰۃ کا استعمال ہوا ہے، اس سے وہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے جو فرض زکوٰۃ ہے، اس لیے کہ یہ تو مکی صورت ہے اور زکوٰۃ تو مدینہ میں جا کر فرض ہوئی ہے۔ تو یہاں زکوٰۃ کے لفظ پر اگر غور کیا جائے تو یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے، تزکیے کا لفظ ہے، اس کے لغت میں دو معنی ہیں۔ ایک اس کا مطلب ہے پاکیزگی، اور ایک ہے افزائش۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندہ مومن ہے، یہ مسلسل زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے، اپنے آپ کو پاک ہر وقت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کے ذریعے مسلسل اپنے آپ کو پاک کرتے رہتے ہیں، اور مسلسل اپنے اندر مطلب اس ایمان اور نیکی میں بڑھوتری اور افزائش کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کس طرح کا ایک مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ وہ تزکیے کے طریقے پر، زکوٰۃ کے طریقے پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین پر مسلسل عمل کرتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، اس طریقے پر عمل کرتے ہیں، اور پھر نیکی میں اور پاکیزگی میں ہر وقت آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب آپ یوں سمجھیں کہ مسلسل انہیں وہ اپنے اللہ کے احکام کی پابندی کے ذریعے اپنی ذہنی، عملی، اخلاقی ہر طرح کی تربیت خود کرتے رہتے ہیں۔
اور اپنی ذات کے معاملے میں بھی تزکیے کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے معاملے میں بھی تزکیے کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. دوسروں کو بھی اللہ کے دین کے ذریعے ان کو اور ان کی زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے. یعنی یہ جو شہوانی جذبات ہیں ان پر وہ کنٹرول کرتے ہیں، اور جو طریقہ ان جذبات کے صحیح استعمال کا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی طریقے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. باحیا ہیں، باعفت ہیں، اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نکاح کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کو وہ اختیار کرتے ہیں. یا یہ جو دوسری بات لونڈیوں کی بات ہے، یہ اس وقت اس زمانے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ بھی ایک طرح کا نکاح ہے. جس طرح باپ اپنی بیٹی کو یا بھائی اگر ولی ہے وہ اپنی بہن کو مطلب اپنی ولایت میں کسی دوسرے کے نکاح میں دیتا ہے، اسی طرح بالکل ایمرجنسی کے جب حالات دنیا میں ہوتے ہیں، جب جنگیں ہوتی ہیں اور ان جنگوں میں مطلب یہ عورتیں جو ہیں وہ آتی ہیں اور امبیلنس ہوتا ہے معاشرہ، تو اس وقت جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے وہ ان عورتوں کا ولی ہوتا ہے اور وہ ان کو مسلمانوں کے حوالے کرتا ہے تاکہ معاشرے میں اباحیت پیدا نہ ہو اور تاکہ یہ عورتیں بھی محفوظ ہوں. اور یہ اگر اس مسئلے کو پوری طرح مطلب پڑھا اور سمجھا جائے تو بندہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن یہ وقت تو ظاہر ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ جو لونڈی ہے اگر ان شرائط کے ساتھ یہ لونڈی کسی کے پاس ہو جو شرائط شریعت نے عائد کی ہیں، تو یہ تو ایک بندے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چوتھی صفت جو اہل ایمان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ باحیا ہوتے ہیں اور باعفت ہوتے ہیں اور اپنی عفت اور حیا کی نگہداشت کرتے ہیں اور اپنی شہوانی خواہش جو ہے اس کو جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں. اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. اب آپ سادہ الفاظ ہیں، آپ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، میں مطلب ظاہر ہے ہم کو بہت زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتے، لیکن امانت جو ہے اس میں ایک چیز تو یہ رکھیں کہ ان پر جو دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق جو دوسروں کے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ان لوگوں کی امانت ہوتی ہے، تو ان حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنے جو فرائض ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کو وہ ادا کرتے ہیں. یا کوئی چیز کسی کے پاس ہو تو اس کو وہ ادا کرتے ہیں. یعنی لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، اپنے فرائض کو بھی ادا کرتے ہیں، اور پھر اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے جس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی نصیحت کرتے تھے، اس میں بہت ساری باتیں کرتے تھے، لیکن یہ بات وہ ضرور کہا کرتے تھے یا اکثر کہا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ایک مرتبہ کی ہو ان کا ایک مرتبہ ہی کہنا کافی ہوتا ہے، لیکن جو بات وہ بار بار کرتے رہے ہیں آپ اندازہ کریں وہ کتنی اہم ہے. اور وہ بار بار جو بات کرتے تھے وہ یہ تھی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو بندہ وعدوں کا پابند نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ امانت کو ادا کرنا اور وعدوں کی پابندی کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا ملک تو بددیانتی اور خیانت میں مطلب دنیا میں بھی معروف ہو گیا ہے، اور ہم خود بھی مطلب یہ محسوس کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں امانت داری اور ایفائے عہد کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بندوں کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار بنائے اور زبان کا سچا انسان بنائے۔ اور پھر دوبارہ کہا کہ وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یعنی پہلے کہا کہ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور نمازوں کی محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان نماز، اجزائے نماز سب کی پوری طرح نگہداشت کرتے ہیں، ایک ایک جز جو نماز کا ہے اس کو پوری حفاظت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جو لوازمات ہیں نماز کے ان کا بھی خیال رکھتے ہیں، جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نماز نہ پڑھ بیٹھیں، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نماز نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان پوری طرح سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتار کر بھاگ نہیں جاتے، اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے ایک عاجز بندہ اپنے رب سے مطلب عرض کر رہا ہوتا ہے، کوئی رٹی رٹائی وہ عبارت ماز پڑھ نہیں دیتے، مطلب اس طرح پہلے کہا کہ نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف اور محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اللہ کے حضور حاضری کے جذبات ہوتے ہیں، اور پھر اس کی ایک ایک چیز کی نگہداشت کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، یعنی یہ لوگ وہ مالک ہیں جو اپنی ملکیت میں فردوس حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کو ایک مرتبہ دوبارہ مطلب اگر آپ دہرا لیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو ایمان ہے کہ فلاح تو ایمان والے پاتے ہیں، لیکن وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی پاک کرتے رہتے ہیں، خود بھی نیکیوں میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور دوسروں کی زندگی کو بھی پاک کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا میں یہ دعا کروں کہ یا اللہ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے؟ کیوں نہ کروں؟ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے اور آپ کے بچوں کے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اور سب اہل ایمان کے لیے دعا کرتا ہوں
کہ وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، ہم سب یہ صفات پیدا کریں تاکہ ہم جنت کے وارث بن سکیں، جنت الفردوس کے وارث بن سکیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ مطلب انبیاء کی جو دعوت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اور قرآن کی جو دعوت ہے، اس کے دو جز اور نقطے تو بڑے اہم ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ ان کی وضاحت کرتا ہے۔ ایک توحید کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور دوسرا آخرت کہ تمہارے لیے یہ زندگی آزمائش ہے، اس کو آزمائش سمجھ کر گزارو، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرو، اور نتیجتاً جہنم سے بچ جاؤ اور جنت حاصل کرو۔ اس لیے بار بار یہ توحید کی اور آخرت کی باتیں اللہ سمجھاتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدخن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کے متن پر آپ غور کریں۔ اصل تو قرآن کے الفاظ عربی کے الفاظ ہیں، تلاوت کریں، ان کا مفہوم سمجھیں، پھر تلاوت کریں تو یہ متن پوری بات سمجھا دے گا۔ اور اگر مطلب ظاہر ہے ہم مجبور ہیں، ہم نے اپنی زبان میں سمجھنا ہے، اگر آپ توجہ سے ترجمہ سنیں اور اس پر بھی غور کریں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی اڈیاں بنائیں، پھر اڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، پھر اسے بالکل ہی ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ یعنی کہاں سے ہم نے اس انسان کی پیدائش کا سلسلہ شروع کیا اور کن مراحل سے گزر کر ہم اسے انسان بناتے ہیں، اور پھر یہ انسان جو بالکل مطلب ایک خرد بین سے بھی جو ذرہ نظر نہیں آتا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ دنیا کے اندر کیا کیا کام کرتا ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جس نے انسان کو اس طرح بنایا۔
سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. پھر یاد رکھو کہ جس اللہ نے اس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ کو بھی یاد رکھو، اپنے مرنے کو بھی یاد رکھو، دوبارہ اٹھنے کو بھی یاد رکھو، جزا اور سزا پانے کو بھی یاد رکھو. اور پھر تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے. اس سے مراد 7 آسمان بھی ہو سکتے ہیں، یا سیاروں کے 7 راستے بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت لوگ ان 7 راستوں سے ہی مطلب جانتے ہوں گے ان کو. تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور پھر یہ کہ یہ اتنی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد بالکل ہر چیز ہمارے نظر اور ہمارے انتظام میں ہے. نہ تخلیق کے وقت ہم نابلد تھے، اور نہ تخلیق کے بعد ہم اس سے نابلد ہے. اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. اس کی ایک تفسیر لوگ یہ کرتے ہیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو پانی نازل کیا ہوا ہے اس دنیا میں وہی ہے، وہی سرکولیٹ ہو رہا ہے، وہی سرکولیٹ ہو رہا ہے. اور ہم اسے جس طرح چاہیں غائب بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ پانی جو تمہاری زندگی ہے، زندگی کا ذریعہ ہے، اگر ہم اس کو غائب کرنا چاہیں تو غائب بھی کر سکتے ہیں. پھر اس پانی کے ذریعہ سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، یعنی انسان پیدا کیا. اور پھر یہ کائنات اور آسمان پیدا کیے. پھر ہم نے اس زمین سے، اس پانی کے ذریعے اس زمین سے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان سے تم طرح طرح کی روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینہ سے نکلتا ہے، یعنی زیتون کا درخت بڑا اہم درخت ہے، بڑا قیمتی درخت ہے، اور تیل بھی دیتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہوتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. مطلب خود تمہارے اندر توحید کا سبق ہے، آخرت کا سبق ہے، اور پھر اس پوری کائنات میں توحید کا سبق ہے، اور آخرت کا سبق ہے کہ اس کو عبث نہیں پیدا کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور مقصد اللہ کی بندگی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں ان جانوروں سے. میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ پوری دنیا میں انسان کو دودھ ملتا ہے، حالانکہ دودھ کی کوئی نہر نہیں ہے، دودھ کا کوئی دریا نہیں ہے. دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے، اور اتنی بہتات میں اللہ اسے پیدا کرتا ہے کہ جہاں جائیں دودھ انسان کے پاس ہے، دودھ پیتا ہے. اور بہترین چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کی. اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، مطلب بے شمار ان پھلوں کے اندر اور کئی فائدے، کئی ان کے علاج، کئی فائدے. ایک تو ایک خوراک ہے نا، پتہ نہیں یہ اندر جا کر بندے کو کیا کیا کام کرتے ہیں. اور پھر یہ جانور جو ہیں ان کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب کس طرح توحید سمجھائی ہے، آخرت سمجھائی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ
ملائکۃ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین قال رب انصرنی بما کذبون فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا وفارت النور فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین واخلق الا من سبق علیہ القول منہم ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ان فی ذلک لآیۃ وإن كنا لمبتلین ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ اب دیکھیں کس ترتیب سے اللہ بات کرتا ہے کہ اس توحید کی علامتیں خود تمہارے اپنے نفس اور شخصیت کے اندر بھی ہیں، یعنی اپنی پیدائش پر غور کرو، پیدائش کے مراحل پر غور کرو، پھر اپنے اس جسم کے اعضاء پر غور کرو، اپنے ذہن اور ذہن کی صلاحیتوں پر غور کرو، اپنے سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر غور کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسرار کائنات سے دلائل دیتا ہے کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بارشوں کو دیکھو، پانی کو دیکھو، اور پھر ان پودوں کو دیکھو، ان جانوروں کو دیکھو، جانوروں میں تمہارے لیے جو فائدے ہیں ان کو دیکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ تجرباتی دلائل دیتا ہے تاریخ سے، اور تاریخ کے پچھلے واقعات بیان کرتا ہے کہ ہم نے تسلسل کے ساتھ انبیاء بھیجے اور انبیاء نے لوگوں کو حقیقت بتائی ہماری طرف اور آخرت کی طرف بلایا، لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ اس سے حق اور باطل واضح نہیں ہوتا؟ یعنی نفس کے دلائل، اسرار کائنات کے دلائل، تاریخ کے تجربات کے دلائل۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ جو انبیاء کا بھیجنا ہے، ان پر وحی کا نازل ہونا ہے، ان کا قوموں کو دعوت دینا ہے، پھر قوموں کے ساتھ کشمکش کرنا ہے، پھر نہ ماننے والی قوموں کا برباد ہونا ہے، یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، یعنی اپنی اختیاری زندگی میں، تشریعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے غلام بن کر رہو، ان ضابطوں اور تعلیمات کے مطابق جو انبیاء اور کتابیں تمہیں بتا رہی ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا ہمارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ مطلب جس اللہ کا تعارف ابھی ہم تمہیں کروا کے آئے ہیں کہ اس کی یہ طاقتیں اور یہ قدرتیں اور یہ نعمتیں ہیں، اس کی بندگی جب تم نہیں کرتے تو تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ یہ بات کتنی مرتبہ گزری ہے، کتنی حماقت کی بات کرتے تھے، جب انہی میں سے
رسول آتے تھے تو وہ کہتے یہ ہماری طرح کے بشر ہے، کیا کوئی جانور ہو، کیا کوئی فرشتہ ہو، کیا کوئی جن ہو تمہیں سمجھانے کے لیے؟ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ یہ الزام بھی شروع سے انبیاء پر اور جو لوگ دین کی دعوت کا کام لے کر اٹھتے ہیں ان پر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اقتدار چاہتے ہیں، یہ برتری چاہتے ہیں۔ کمال کی بات ہے کہ وہ بالکل حق لے کر تمہارے پاس آئے ہیں اور ایک اصلاح کا پروگرام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، اور اس اصلاح کے پروگرام کو اگر اللہ کامیاب کرتا ہے تو ظاہر پیشوائی انہی نے کرنی ہے، تو تم مطلب اس پیشوائی کو اور امامت کو اور دنیا کے اقتدار کو یہ مطلب اپنی ہی صرف لونڈی سمجھتے ہو، اور تمہیں یہ حق ہے کہ تم مطلب ایمان بھی نہ لاؤ، برائیاں بھی کرو، عیاشیاں بھی کرو، اور تمہارے پاس تو اقتدار ہو تو یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی نیک اور صالح بندہ جو ہے وہ تمہیں اقتدار اور طاقت میں آتا ہوا نظر آئے تو وہ کوئی غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ الزام بھی شروع سے لگتا رہا ہے کہ یہ اسلام نہیں چاہتے، اسلام آباد چاہتے ہیں، اور بات ٹھیک ہے کہ مطلب اللہ کے دین کا داعی جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت بھی دیتا ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کی بات بھی کرتا ہے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، کمال ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ یہ بھی وہ ظلم کرتے تھے کہ انبیاء کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کو جنون لاحق ہو گیا۔ کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ 950 سال تبلیغ کی اور پھر اللہ سے کہا، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔ مطلب تیرے اہل و عیال میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن کے خلاف ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ تیری بیوی ہے اور تیرا بیٹا ہے، اور ظالموں کے مقابلے میں مجھ سے کوئی بات نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ بس جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ جب صفحہ ہستی سے مٹتے ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کے وہ مٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، وہ غرق ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ شکر کر ان کی بربادی پر۔ نہیں، اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نافرمان بندے اور ظالم بندے زمین پر کتنا بوجھ ہوتے ہیں کہ جب یہ اللہ کے عذاب کے تازیانے سے برباد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بچنے والے اہل ایمان کو کہتا ہے کہ شکر کرو یہ گئے۔ اور یہ واقعی صحیح بات ہے کہ یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں یہ تو دنیا میں فساد مچاتے ہیں اور انسانوں کے لیے مصیبت اور عذاب ہوتے ہیں۔ ایک بدمعاش آدمی پورے علاقے کے لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ کہو کہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، یہ لکھی ہوئی ہے وہاں جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں تو مکہ سے جب مینا کے لیے جائیں تو جو سرنگ ہے اس کی یہ پیشانی پر، سرنگ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین،
کہ یا اللہ مجھے برکت والی جگہ اتار، تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ ویسے بھی دعا ہے، اور منزل کا مطلب مہمان نواز بھی ہوتا ہے۔ اللہ کو کہا گیا ہے تو بہترین مہمان نواز ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، مطلب لوگوں کی آزمائش تو اللہ کرتا ہے۔ اس نے اس حق اور باطل کو پیدا کیا ہے، اور یہ حق بھی آزمائش ہے، باطل بھی آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ مطلب حق اور باطل کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ کون اپنی عقل و حکمت سے سمجھ سے کام لے کر حق کو قبول کرتا ہے اور اس پر چلتا ہے اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان کے بعد اس کے بعد دوسری قوم کا ذکر اللہ شروع کر دیتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة واترفناہم فی الحیاۃ الدنیا ما هذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون ولئن أتیتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المخلقين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ یہ بھی تجرباتی اور تاریخی دلائل ہیں پچھلی کچھ قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی۔ زیادہ مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد قوم عاد ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم اٹھی اور جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ قوم عاد ہی ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ پھر ان میں سے خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی
کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کسی کو عبادت کا حق نہیں ہے، نہ پوجا کا، نہ زندگی کے کسی معاملے میں اطاعت کا۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ مطلب یہ جو لفظ ہے نا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، اس میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہیں بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ تو تم وہ اس عذاب کو بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ ڈرو اللہ سے۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا۔ اچھا جی دیکھیں، یہ آسودگی کیا چیز ہے؟ آسودگی فی نفس سے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کے آسودہ لوگوں نے حق کی مخالفت کی ہے، انبیاء کی مخالفت کی ہے۔ تو اس آسودگی نے انہیں کیا دیا؟ بجائے اس سے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، انہوں نے کفر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں آسودگی اور خوشحالی نصیب کرے، لیکن اپنے شکر کی توفیق دے کہ ہم ٹوٹ کر اس کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ اپنے سہلے، شکر گزار اور مقرب بندوں میں شامل فرما۔ وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، وہی پرانی بات، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ وہ بھائی وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے، اس پر جو علم نازل ہوتا ہے اس کو دیکھو، اس کے کریکٹر کو، کردار کو دیکھو، اس کی قربانیوں کو دیکھو، اس کے خلوص کو دیکھو، کیا کر رہے ہو؟ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ کمال ہے، یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مار کر مٹی ہو جائے گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نکالے جائیں گے۔ کافروں نے انکار کیا، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا وعدہ قیامت و آخرت سچا ہے۔ بعید، بالکل بعید، یا اللہ قریب، بالکل قریب۔ وہ کہتے تھے بعید، بالکل بعید، یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے، یہی جینا ہے۔ کہاں سے انہیں یہ پتا چلا کہ یہی مرنا ہے اور یہی جینا ہے؟ کون سا علم تھا ان کے پاس؟ کس علم کی بنیاد پر وہ آخرت کا انکار کرتے تھے؟ اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے۔ یہ انبیاء کے بارے میں انہوں نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ اچھا جی یہ جو بات ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کی ضرور نصرت فرماتا ہے۔ یا اللہ آپ بھی اہل حق کی نصرت فرما دو، باطل کو مٹا دے۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو پکڑ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، کچرا بنا کر پھینک دیا۔ اس کچرے کے لیے جو عربی زبان میں لفظ یہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ غصاءً ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کوڑا کرکٹ جو سیلاب کے ساتھ بہتا ہوا آتا ہے اور پھر کناروں پر لگ جاتا ہے اور پڑا سڑتا رہتا ہے، اس طرح ہم نے ان کو بنا دیا، کچرا بنا دیا، اور کہا دور ہو جاؤ ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں بھی اٹھائیں، تو ظاہر ہے مسلسل اللہ تعالیٰ قومیں پیدا کرتا رہا، رسول ان کی طرف بھیجتا رہا۔ اور یہ بھی اسلام کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد باقی رہی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا،
اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ لعنت ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو ملک کا واحد مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، پناہ دینے والا ہے، بابرکت ذات ہے، تیرے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے انبیاء اور فرشتے حق اور سچ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے، رسول اور آخری نبی ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان سے پہلے نازل کیا ہے وہ عین حق اور سچ ہے، اور تیرا وعدہ ایک قیامت و آخرت بالکل سچا ہے۔ یا اللہ اس ایمان کو، اس گواہی کو، اس شہادت کو ہماری طرف سے لکھ لے، اور اس شہادت کے بدلے میں ہماری مغفرت فرما، اور ہم پر دنیا اور آخرت میں اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ، کھلے معجزے کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی، بڑا تکبر کیا اور بڑی دشمنی کی حق کی۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اس قوم کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، وہ قوم جو ہماری عابد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کا مطلب غلامی ہوتا ہے۔ عبادت صرف پوجا کا نام نہیں ہے، عبادت غلامی کا نام ہے۔ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ عملی طور پر زندگی کے معاملات میں مطلب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک معجزہ بنایا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو ایک معجزہ بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اس طرح پیدائش ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اس سے مراد پتہ نہیں کون سی جگہ ہے جہاں مطلب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی، کوئی جگہ ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، بڑی جامع آیت ہے اور بڑی کمال کی آیت ہے۔ انی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ بل قلوبهم فی غمرات من هذا ولهم آمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تخجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون۔ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون۔ ظاہر ہے یہ تو قرآن آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، ایک قرآن کے معنی، قرآن کا اثر ختم نہیں ہوتا، اور یہ تو اس کا نام ہی قرآن ہے، یہ بار بار پڑھنے والی چیز ہے۔ یہ رکوع بھی بہت جامع ہے، یہ جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دیا ہے اسی بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جو پیروکار ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کو دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے جس بات کا حکم پیغمبروں کو دیا ہے اسی بات کا حکم ہم نے اہل ایمان کو دیا۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو حکم دیتے ہوئے یہاں پہلی بات کیا کی؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں پاک چیزیں کھاؤ اور صالح عمل کرو۔ یہ اس کے بارے میں ایک بڑا ایک عجیب میرے ساتھ تجربہ ہوا تھا، میں اس کو اکثر بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہاں سرگودا میں ہم نے ایک مرتبہ اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے، حرف حرف کو قبول کرے اور قدم قدم کو قبول کرے، تو ایک مرتبہ ہم نے پورا قرآن پڑھانے کے لیے یہاں 7 ماہ کا ایک پروگرام کیا تھا، یعنی روزانہ صبح فجر کے بعد پروگرام ہوتا تھا، اس میں کبھی 200 کبھی 300 کبھی 500 کبھی 1000 کبھی 1500 تک بھی لوگ آتے رہے، روزانہ لوگ بھی پتہ نہیں آ جاتے تھے، مرد و خواتین، اور ہم اس کو کرتے رہے اور
بحمدللہ وہ مکمل ہوا۔ تو اس دن مطلب ایک دن میں نے جب درس سے فارغ ہوا تو ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ عرفان صاحب آپ درس دینا بند کر دیں، چھوڑ دیں، درس نہ دیا کریں، بس کریں۔ وہ چونکہ میرا جاننے والا تھا، میرا واقف تھا، میں نے اسے کہا کہ کمال ہے، آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ درس بند کر دیں؟ کیوں درس بند کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی توفیق دی ہے، ہم کیوں اس کو بند کریں؟ تو وہ مجھے کہنے لگا لوگ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، صبح سویرے لوگ اٹھتے ہیں، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، میں بھی یہاں سے کچھ 6-7 کلومیٹر دور جو ہے وہاں سے آتا ہوں، تو آپ اس کو ختم کر دیں۔ میں نے کہا کمال آپ بات کرتے ہیں۔ پھر اس نے تھوڑا سا یہ سسپینس پیدا کر کے کہنے لگا کہ بس آپ ایک آیت لوگوں کو سمجھا دیں، اس میں سارا قرآن ہے، اس میں سارا دین ہے، اس میں سب کچھ ہے، تو آپ یہ بے شک سارا درس نہ دیں۔ اصل میں تو اس نے یہ بات سمجھانے کے لیے مجھ سے بات، اور پھر کہنے لگا کہ میں صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھا اور تہجد کی نماز میں نے پڑھی، اور پھر میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا تو پھر میں اس آیت کو دہراتا رہا۔ پھر یہ درس کا پروگرام ہو گیا، میں نے گاڑی لی اور درس میں آ گیا۔ تو راستے میں سوچتا آیا ہوں کہ میں عرفان صاحب کو جا کے کہوں گا کہ بس یہ 2 لفظ قرآن کے لوگوں کو پڑھا دیں، کوئی اور پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ تو آپ نہ کہیں کہ وہ حافظ قرآن تھے ہمارے دوست، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ یہ تو نہ کہیں کہ بھئی یہ قرآن پڑھانا بند کر دیں، لیکن وہ 2 لفظ مجھے ضرور بتائیں۔ تو اس نے کہا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، لوگوں کو بتائیں کہ پاک چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں۔ اب میں حیران ہوتا ہوں جب بھی سوچتا ہوں کہ واقعی سارے کا سارا دین اس میں ہے، کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو کھائیں، ان کو استعمال کریں، حلال طریقے سے کما کے کھائیں، اور پھر ہر طرح کے نیک عمل جن کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں۔ تو بس یہی سارا قرآن ہے، اور ان 2 الفاظ پر عمل جو ہے وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا۔ اور بھی اس کی بڑی تشریحات کی جا سکتی ہیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ تو اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھی سے تم ڈرو۔ یعنی تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی تم ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ امت کا لفظ اس مجموعہ افراد پر بولا جاتا ہے جو کسی اصل مشترک پر جمع ہوں۔ انبیاء چونکہ اختلاف زمانہ و مقام کے باوجود ایک عقیدے، ایک دین اور ایک دعوت پر جمع ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ سارے انبیاء ایک ہی امت ہیں۔ لیکن ان انبیاء نے جو دعوت دی، لوگوں نے مطلب اس دعوت کو قبول بھی کیا، پھر بعد میں خراب ہو گئے، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ یعنی انبیاء نے تو ایک دین کی دعوت دی، لیکن بعد میں لوگ جو ہے وہ مختلف گروہ بناتے رہے، مختلف مسلک بناتے رہے، اور اس میں کئی چیزیں جو ہیں دین میں نئی شامل کرتے رہے، کئی اس میں سے نکال دیتے رہے۔ اچھا تو چھوڑے انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ مطلب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا کہ بھئی یہ جو بہت زیادہ مانتے نہیں ہیں نا، چھوڑو، یہ ایک مطلب ایک انداز ہے کہ کوئی ان کی پرواہ نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بس تبلیغ چھوڑ دو۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ وہ بڑا مکے کے جو شیوخ تھے اور سردار تھے وہ اپنے مال، اپنی اولاد پر بڑا فخر کرتے تھے،
اور اس کو فلاح کا معیار قرار دیتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ بھئی ان کو ہم جو مال اور اولاد دے رہے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے، ہم انہیں بڑھ چڑھ کر بلائیاں دے رہے ہیں؟ اصل معاملے کی انہیں سمجھ نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے وہ مالدار جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں سنیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، اصل معاملے کی انہیں سمجھ نہیں ہے۔ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور صبر کر کے ان کو پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایک حکم پر ایمان لاتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں اطاعت فرما برداری میں ہرگز کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا۔ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا بھی دیتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ہر کسی کے اعمال کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے جو سب کا ٹھیک ٹھیک حال بتا دینے والی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو تعلیمات نازل کی ہیں وہ کسی مقدرت سے بڑھ کر نہیں ہے، وہ ہر انسان ان پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور یہ مکہ کی فضا میں آپ دیکھیں، حالانکہ اہل ایمان پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور انہیں بڑا محروم کیا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، اور وہ کتاب جو نامہ اعمال کی کتاب ہے ہم ہر کسی کی تیار کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ٹھیک ہر کسی کا حال بتا دے گی، اور لوگوں پر ظلم بہرحال ہم نہیں کریں گے، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، سمجھ نہیں رہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے۔ عیاش اصل میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو دنیاوی مال و دولت کو پا کر مزے کر رہے ہوں اور خدا اور خلق کے حقوق سے غافل ہوں۔ مطلب دنیا کا مال اور دولت ان کے پاس ہے اور مزے کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے، تو ان کو عیاش کہا گیا ہے۔ اور جب اللہ کہتا ہے کہ میں ان عیاشوں کو پکڑتا ہوں تو یہ پھر ڈکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں دنیا کا عذاب مراد ہے، آخرت کا عذاب مراد نہیں ہے کہ جب میں دنیا کے عذاب میں ان کو پکڑتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں، ڈکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جوار کا لفظ استعمال ہوا ہے جو بیل کی اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو بیل کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب وہ سخت تکلیف کے میں ہوتا ہے۔ یہ لفظ یہاں ماد فریاد و فغاں کے معنی میں نہیں بلکہ اس شخص کی فریاد اور فغاں اور چیخ و پکار کے معنی میں بولا گیا ہے جو کسی رحم کا مستحق نہیں ہوتا، یعنی اس شخص کی جو چیخ و پکار ہوتی ہے جو کسی رحم کا حقدار نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈکرانا کہا ہے۔ اس میں تحقیق اور طنز کا انداز بھی ہے، اس کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہے کہ اچھا اب جو اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھنے کی نوبت آئی تو بلبلانے لگے ہو، تو اللہ نے کہا کہ آپ بند کرو اپنی چیخ و پکار، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے غرور میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنی چپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی؟ تو یہ تو شروع سے ہم انبیاء بھیجتے آئے ہیں،
یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف ہی نہ تھے. کوئی مطلب یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں ہیں. انہی میں سے ہم نے ان کی رہنمائی کے لیے نکالا ہے. کیا یہ انجانے ہیں؟ یہ اس سے بدکتے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، یہ جانتے ہیں، لیکن حق انہیں ناگوار ہے، ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. حق ان پر جو پابندیاں لگاتا ہے، یہ پابندیاں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنے مفادات کو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور یہ اگر اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں تو انہیں بہت سارے مفادات چھوڑنے پڑتے ہیں. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درم برم ہو جاتا. مطلب خواہشات کے پیچھے اگر حق چلتا یا یہ لوگوں کو ان کی خواہشات کے حوالے کر دیا جاتا تو یہ تو ساری زمین کا نظام فساد کا شکار ہو جاتا. نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ہی ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے، اس کے کئی مطلب مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کو نقصان سے بچانے کے لیے ہے، ان کے فائدے کے لیے ہے، اور اسی اپنے ہی ذکر اور نصیحت سے منہ موڑ رہے. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. تو یہ بھی انبیاء کا کمال ہے کہ انبیاء نے مطلب اپنی قوموں سے کچھ فائدے تو حاصل نہیں کیے، قربانیاں دی ہیں ان کے لیے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بیٹھ جائیں گے. یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مکہ میں قحط آیا ہوا تھا اور لوگ سخت تکلیف اور مصیبت اور بھوک میں مبتلا تھے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ قحط بھی انہیں کوئی سبق نہیں دے رہا. جس طرح آج وبا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کرونا آ گیا، کرونے تباہ کر دیا، کرونے نے کاروبار تباہ کر دیے، کرونے کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے. یہ کرونا کس نے بھیجا ہے؟ یہ کرونا تو انسانوں کی نصیحت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف آئیں. لیکن وہ مر رہا ہے، وہ مر رہا ہے، وہ مر گئے، وہ اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں. نہ میڈیا سے آواز آتی ہے، نہ حکمرانوں سے آواز آتی ہے، نہ پبلک سے آواز آتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ علماء بھی اپنا فرض نہیں ادا کر رہے، نہ دینی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات آتی ہے کہ لوگوں کو کہو، بتاؤ، سمجھاؤ کہ یہ تو اللہ کی طرف رجوع کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے معافی مانگو، اس کے دین کی طرف آؤ. پاکستان والوں کے لیے تو یہ کرونا اس لیے ہے کہ تمہیں ملک بنائے اتنا عرصہ گزر گیا. کس وعدے پر تم نے ملک لیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کے وعدے پر. تو کیا تم نے اس ملک میں کیا؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ قحط جو مکہ کے لوگوں پر آیا ہوا ہے یہ ہم دور بھی کر دیں تو یہ اور بیٹھ جائیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. مطلب یہ دیکھیں یہ آیتیں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ بھائی تم تکلیف میں مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، وبا میں مبتلا ہو، اللہ کے آگے جھکو، عاجزی اختیار کرو. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. تو ظاہر ہے جب اللہ آخری عذاب لے آتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو پھر خیر کی تو کوئی باقی نہیں رہتی. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے.
وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ افلا تعقلون۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ ان صلاحیتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ان کو استعمال کر کے حق کو نہیں پہچانتے اور اللہ کے سامنے نہیں جھکتے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کیا تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا واذا متنا وكنا ترابا واذا منا انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل من الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی، سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کیا تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا؟ یہ لوگ تو کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہتے تھے، اسی طرح کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے؟ اللہ تعالیٰ جو قدرتیں آپ کو اپنی دکھا رہا ہے، جو قدرتیں دیکھ رہے ہو، اس اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا بھائی کیا مشکل ہے؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی یہ سنتے رہے ہیں، یہ دوبارہ اٹھنے والی باتیں افسانہ ہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو تو پھر عقیدہ آخرت کو مانتے ہوئے تمہیں ہوش نہیں آتی؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہو پھر تمہیں دھوکہ کہاں لگ رہا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مطلب ان کا جتنا افتراء ہے اور جتنا ان کا انکار ہے، اس افتراء میں اور انکار میں یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ مطلب یہ مکہ کے لوگوں نے بھی اولاد کا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا، دیویوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، جن کو وہ اولاد کہتے تھے ان کی بات ہو رہی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے،
پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہی ایک اللہ ہے، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ اس کے لیے تجویز کر رہے ہیں۔ قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ اے محمد دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی تو ان کو دھمکی دے رہا ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ اس عذاب میں شامل ہو جاتے، اس کا شکار ہو جاتے، یا اگر وہ دعا نہ کرتے تو شکار ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو، ظلم پر ظلم ڈھا رہی ہو، وہاں کے نیک لوگوں کو بھی اس عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے جو ان کے سامنے آنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے محمد حوصلہ کرو، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، اچھے طریقے سے برائی کو دفع کرو، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ مطلب یہ کہ یہ دعوت حق کا کام کرتے ہوئے کبھی بھی غصے میں اور جھنجھلاہٹ میں آ کر ایسی زبان کا استعمال نہ کرو جو اعلیٰ اخلاق سے پست ہو۔ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرو اپنی گفتگو میں بھی، اپنے رویے میں بھی، اور بہترین طریقے سے یہ جو برائیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے۔ ادفع بالتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ برے لوگ، کافر لوگ، مشرک لوگ، ضدی لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا، ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک۔ یہ بات جو ہے نا کہ جب وہ مرنے لگیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس بھیج، یہ بڑی دفعہ مضمون قرآن میں آتا ہے کہ مجرمین جو ہیں موت کی سرحد میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر آخرت میں واصل جہنم ہونے تک، بلکہ اس کے بعد بھی بار بار اللہ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں بس ایک دفعہ دنیا میں اور بھیج دیں، اب ہماری توبہ، ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، اب ہم سیدھی راہ پر چلیں گے۔ لیکن ان کی یہ درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
خسروا انفسهم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ پھر جوں ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، مطلب باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، ہر کوئی کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے نا وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ اس روز مجرم کا جی چاہے گا کہ اپنی اولاد کو، بیوی کو، بھائی کو اور اپنی حمایت کرنے والے پورے خاندان اور کنبے کو اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور خود عذاب سے بچ جائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہ دن کہ آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، باپ اور بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ اس روز ہر شخص اپنے حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ یہ سارے رشتے یہاں ہیں، وہاں تو لوگ اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر جائیں گے اور اپنا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، جن کے پاس نیکیاں ہوں گی اور نیکیوں کا ہی وزن ہوگا، وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، جن کے ترازو میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، ان میں کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اصل میں لفظ کالحون استعمال کیا گیا ہے۔ کالے عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت باہر آگے ہوں، جیسے بکرے کی بھنی ہوئی سری ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بھی اس لفظ کے، عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کالحون کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ اس طرح ان کے سر اور چہرے ہو جائیں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو؟ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون۔ اللہ ان سے کہے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ اللہ جواب دے گا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، پڑے رہو یہیں، مجھ سے بات تک نہ کرو، تم وہی لوگ تو ہو
کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں مان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو ان دعاؤں پر تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا پھل میں نے انہیں دیا ہے اور وہی کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان مجرموں سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ ہی سا، یا اللہ سال کہاں؟ اور پھر کہیں گے، بڑی یہ ویسے عجیب آیت ہے کہ اللہ سے کہیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، یا اللہ ہم تو ایک دن اور دن کا حصہ ایک ٹھہرے ہیں، جو شمار کرنے والے ہیں، جو ٹھیک شمار کرنے والے ہیں، جو زیادہ میتھ اچھی جانتے ہیں یا سٹیٹسٹکس جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں، ہم تو اتنی دیر ہی رہے ہیں۔ اللہ کو کیا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے یہ اس وقت جاننا ہوتا، کاش تم نے اس وقت جاننا ہوتا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں ہم نے فضول ہی پیدا کیا ہے؟ کوئی مقصد ہی نہیں ہے اتنی بڑی کائنات کا، اور مطلب انسانوں کا، اور انسانوں کو اتنے اختیارات دینے کا اور صلاحیتیں دینے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور تم نے سمجھ رکھا تھا کہ تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں بندگی کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم نے ضرور تیری طرف پلٹنا ہے، اور یہاں بھی ہم پر رحم فرما، اور جب ہم تیرے پاس پہنچیں تو بھی ہم پر رحم فرما۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارے اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں کبھی فلاح نہیں پا سکتے، خواہ ان کے پاس کتنا مال ہے، کتنی اولاد ہے، کتنی سلطنت ہے، کتنا کچھ ہے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے نبی اور اے صحابہ، تمہاری جس دعا پر یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ دعا اور مانگو، اور کہو کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو بہت اچھا رحم کرنے والا ہے، سب رحیموں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ یہ جتنے سننے والے ہیں اس دعا کو مجھ پر اور ہمارے جتنے سننے والے ہیں ہم پر، سب پر اس دعا کو قبول فرما، اور اس دعا کو ہمارے بچوں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین، ہمارے متعلقین کے حق میں بھی اس کو قبول فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔